سبق نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ دھونے کی تعریف کیا ہے۔ دوسرا آپ کو وضو کے چند فضائل بتاؤں گا۔ کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے سے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ ہی اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ تو اس میں تھوڑی احتیاط کیا کریں آپ حضرات۔ جیسا کہ آج کل سردیوں کے دن چل رہے ہیں تو اس حوالے سے یقیناً سردی، تھکن یا نزلہ زکام اور درد سر اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت میں وضو کرے گا جب کہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے: جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوا جس پر اس نے پانی بہایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھیں۔ حدیث پاک میں ہے: جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے: جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے وہ صدیقین میں سے ہے، جو 2 مرتبہ پڑھے وہ شہداء میں شمار کیا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا روز محشر کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے: جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کمزور نہ ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی سوئیں وضو کر کے سوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ہمارا کوئی علم نہیں کہ ہم کب اس دنیا کو کوچ کر کے چلے جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے باوضو رہیں۔ وضو کا بچا ہوا پانی۔ اس سلسلے میں ایک مسلمان ڈاکٹر کا کہنا ہے: اس کا پہلا اثر مثانے پر پڑتا ہے، پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے اور خوب کھل کر پیشاب آتا ہے، اس سے ناجائز شہوت سے خلاصی ملتی ہے، جگر میدہ اور مثانے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ کسی برتن یا لوٹے سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی کھڑا ہو کر پینا مستحب۔ مستعمل پانی کا ایک اہم مسئلہ، آپ حضرات اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو جان بوجھ کر یا بھول کر دا یعنی 100 ہاتھ 25 گز یا 225 فٹ سے کم پانی مثلاً پانی سے بھری ہوئی بالٹی یا لوٹے وغیرہ میں پڑ جائے تو پانی مستعمل ہو جائے گا، اب وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ اس طرح جس پر غسل فرض ہو اس کا کوئی جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، اب وہ اس سے غسل نہیں کر سکتا۔ ایک بھائی کا کہنا تھا: مسواک استعمال کرتا ہوں مگر میرے تو دانت اور پیٹ دونوں ہی خراب رہتے ہیں۔ میرے بھولے بھالے اسلامی بھائی، اس میں مسواک کا نہیں آپ کا اپنا قصور ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج شاید لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو مسواک ٹھیک سے کرنا آتی ہوگی۔ ہم جب وضو کرتے ہیں تو جلدی جلدی مسواک کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ ہم مسواک نہیں کرتے، بس رسم مسواک ہے وہی ادا کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ مسواک جب تک نہیں کریں گے تو اس کے فوائد ہم کیسے حاصل کریں گے؟ اکثر اوقات بھائیوں کے منہ میں گرمی کی وجہ سے معدے کی تیزابیت کی وجہ سے چھالے پڑے رہتے ہیں، تو اس کے لیے مسواک انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ بس مسواک لیں اور اس کے لعاب کو کچھ دیر تک منہ میں پھراتے رہیں، اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے افاقہ ہوگا۔ مسواک کرنا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے مسواک کے 14 مدنی پھول۔ مسواک کی موٹائی چھینگلیاں یعنی کہ چھوٹی انگلی کے برابر ہو، مسواک ایک بلی سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے، اس کے ریشے نرم ہو، سخت ریشے دانتوں میں گیپ کا سبب بنتے ہیں۔ مسواک تازہ ہو تو خوب ورنہ کچھ دیر پانی میں بھگو لیں، اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیں۔ مسواک کو دانتوں کی چوڑائی میں کیا کریں، جب بھی مسواک کریں کم از کم 3 بار کریں، ہر بار مسواک کو دھو لیا کریں۔ مسواک کو سیدھے ہاتھ سے کیا کریں، پکڑیں اس طرح کہ چھینگلی یعنی کہ چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے ہو، باقی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر ہوں اور جو انگوٹھا ہے وہ سرے پر ہو۔ پہلے مسواک دائیں طرف کریں اور پھر بائیں طرف کریں۔ الٹے لیٹ کر مسواک کرنے سے گریز کریں، مٹھی باندھ کر بھی مسواک کرنے سے گریز کریں۔ مسواک کرنا سنت قبلیہ ہے، اگر منہ سے بدبو آ رہی ہو تو پھر یہ واجب ہے۔ ٹائم دینے کے لیے جزاک اللہ خیرا کثیرا۔